الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ بیت المقدس فلسطین کی سرزمین، مسلمانوں کا اس کے ساتھ ایک دینی اور گہرا تعلق ہے جو آج سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں احادیث کے اندر کئی بشارتیں، کئی خوشخبریاں موجود ہیں۔ تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ کوئی آج سے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی وہ عارضی طور پر ہے، بلکہ ہمارا ایک دینی تعلق ہے فلسطین کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، اور وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ۔ وہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ یا اسقلان میں بسائے۔ اب آج اگر ہم اہل غزہ کی صورتحال دیکھتے ہیں، وہاں پر ان کے اوپر جو یہود و نصارہ کی طرف سے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس کے برعکس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے کے لیے غزہ کے اندر جو ہے وہ مکان عطا فرمائے۔ اب غزہ والے تو اس حدیث پاک کی بشارت سے مستفید ہو گئے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رہنے کے لیے مکان عطا فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس خوشخبری کا وہ حصہ بن گئے۔ یہ ظاہری طور پر جو ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ وقتی طور پر ہے، لیکن اصل مسلمان کا اثاثہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کے لحاظ سے، وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے لحاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا میری امت کا ایک گروہ دمشق کے دروازوں اور اس کے اطراف، اور اسی طرح بیت المقدس کے دروازوں اور اس کے اطراف، اس کے قرب و جوار میں جہاد کرتا رہے گا۔ انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی آج جو مٹھی بھر مسلمان وہاں پر بغیر کسی کی مدد کے اتنی بڑی سپر پاوروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جو وسائل ان کے پاس موجود ہیں وہ اس کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر جہاد کر کے اپنا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا قیامت تک میری امت کا ایک گروہ بیت المقدس اور اس کے اطراف میں کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرتا رہے گا۔ فرمایا کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان کی ہمت، ان کی استقامت اور ان کے جذبوں کو کبھی کوئی طاقت مدد نہیں کر سکے گی۔ آج دیکھ رہے نا، 15 مہینے تقریباً گزر چکے ہیں، پیچھے جو ظلم و ستم ہوا وہ الگ ہے، لیکن ابھی جو یہ 2023 کے بعد سے اسرائیل نے ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم شروع کیا ہے، 50,000 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کے اندر ایک بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں آ رہی۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں اپنا شہر چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ کو دوسرے ملک میں اس سے اچھی جو ہے وہ سہولیات دے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ جہاد کرتا رہے گا۔ فرمایا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ آج بھی جتنی ان کے پاس طاقت موجود ہے، بھلے تھوڑی سی بھی ہے، وہ ان کفار کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیسے مدد کر رہے ہیں کہ 15 مہینے ایک سپر پاور ان کے اوپر بم برسا رہی ہے۔ صرف اسرائیل نہیں، پورا یورپ، امریکہ، سارا ان کے ساتھ مل کے ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی ان کو وہاں سے ختم نہیں کر سکے، ان کی جگہ پر قبضہ نہیں کر سکے۔ عام لوگوں پر جن کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، ان کے اوپر بم برسا کے ان کو شہید کر رہے ہیں، لیکن مجاہدین کو ابھی تک وہ کوئی نقصان بڑا نہیں پہنچا سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہی ان کے ساتھ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے یہ فرامین ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ کفار کے ساتھ بیت المقدس کے قرب و جوار میں لڑتا رہے گا، اور کوئی بندہ انہیں یہاں تک نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور وہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پیش ہوں گے۔ آگے سنیے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا قرب قیامت تک وہ حق پر ڈٹے رہیں گے اور دشمنوں پر غالب آ کر رہیں گے، یعنی وہ قیامت تک لڑتے رہیں گے، حق پر ڈٹے رہیں گے، نقصان بھی ہوگا، تکلیفیں بھی آئیں گی، وہ برداشت کریں گے، لیکن اپنے موقف سے جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کار ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ تو وہ اپنا تو فریضہ انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو جتنی طاقت دی ہے وہ اس کے مطابق کفار سے لڑ رہے ہیں، لیکن اصل غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، آج ہمارا ان کے ساتھ کتنا تعاون ہے، ہم ان کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ اصل مقام یہ غور کرنے کا ہے۔ ان کو کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ ظلم و ستم برداشت 1.5 سال کے بلکہ اس سے بھی پہلے سے کر رہے ہیں۔ جب سے یہ اسرائیل کی ناجائز ریاست قائم ہوئی ہے تب سے ہی فلسطینی جو ہے وہ اس ظلم و ستم کا جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے 10-15 سال پہلے چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک اخبار کا تراشا ہاتھ میں لگا، اس وقت بھی مین سرخی یہ لکھی ہوئی تھی غزہ لہو لہو۔ تو وہ تو عرصہ دراز سے ان کا ظلم و ستم برداشت بھی کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ڈٹے ہوئے بھی ہیں، اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی، اپنے بوڑھوں کی، جوانوں کی قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ لیکن اصل غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم ان کی کتنی مدد کر رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ تو جواب دیں گے قیامت کے دن، انہوں نے تو اتنی قربانیاں دے لی ہیں، ہم قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، یہ ہم نے اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تمہارے سامنے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کٹ رہے تھے، انہیں ذبح کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر جب بم برسائے جا رہے تھے، ان کے چیتڑے ہوا میں اڑ رہے تھے، تم اس وقت کہاں تھے، تم نے ان کی مدد کے لیے کیا کیا؟ آج جن کے پاس اسباب ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اسلحہ، فوج، ہر چیز ہے، اگر وہ ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے تو کل قیامت کے دن ان کے گریبانوں سے پکڑا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر تم اپنی 2 انچ کی ریاست بچانے کے لیے پیچھے ہٹے رہے تو کل قیامت کے دن ان کے گریبانوں کو پکڑا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ ان ساری سہولیات کا، یہ جو عیش و عشرت کے سامان انہوں نے بنا کر رکھے ہیں، ان سب کا ایک ایک کا جواب ان سے لیا جائے گا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے بس میں جو کچھ ہے، ہم نے یہ غور کرنا کہ ہم نے ان کی کتنی مدد کی ہے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ آج ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں کیا ہم نے وہ کیا ہے؟ اصل غور کرنے کا مقام یہ ہے۔ فلسطین کے ارد گرد رہنے والے جو عرب ہیں وہ آج عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے پوسٹ دیکھی کہ ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی وہ نفسہ نفسی کا عالم بنا ہوا ہے نا، اپنی ریاست بچانے کے لیے کیسے وہ کر رہے ہیں۔ ایک عرب کی پوسٹ میرے سامنے آئی کہ اس نے خود بھی سونے کے دانت لگوائے ہوئے اور اپنے اونٹ کو بھی سونے کے دانت لگوائے ہوئے۔ ایک طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اب ان کے ساتھ عملی طور پر جہاد میں شریک ہونا تو دور کی بات، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے جو ہے وہ جو چیزیں آج ان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، چاہیے، وہ دینا تو دور کی بات ہے۔ وہ عیش و عشرت میں کیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر گویا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ اپنے جانوروں کو بھی سونے کے دانت لگوا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا حال، اور ان کی بربادی بھی قریبی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں اس بارے میں۔ فرمایا قرب قیامت کے اندر یہ بھیڑ بکریاں، اونٹ چرانے والے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے، عرب کے میدان جو ہے وہ سرسبز ہو جائیں گے۔ آج وہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ نمبر ان کا بھی آنا ہے، یہ جتنا بھی پیچھے ہٹ لے ان کی باری آنی ہی آنی ہے۔ آج فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، کل ان عربوں کی باری آئے گی، لیکن ہم یہاں پر موجود رہ کر ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کیا ہم نے ان کے لیے وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے۔
आज वो बेदीन लोग, वो लिबरल्स, वो सेकुलर दीन दुश्मन लोग जो टीवी पर बैठकर ये भाषण देते थे कि यूरोप में तो इंसानियत की बड़ी कदर है, वहां तो जानवरों के लिए बड़े हकूक हैं, आज उनसे बंदा सवाल करे कि खबीसों बदबख्तों, क्या यही उनकी इंसानियत है कि एक तरफ वो जानवरों के हकूक बयान कर रहे हैं? तो पिछले दिनों पोस्ट आई ना कि एक यूरोपीय मुल्क के अंदर मछली का उन्होंने जो ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई है। अब लोग इस पर बड़ी वाह वाह कर रहे हैं, ये लिबरल तबका उनकी बड़ी तारीफें कर रहा है। यार कैसे जो है वो इंसानों के साथ बल्कि जानवरों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि एक जानदार की उन्होंने कैसे जान बचाई है। तो इंसानों के हकूक का वहां कितना ख्याल होगा, वहां कुत्तों के लिए हकूक बनाए गए हैं। तो आज बंदा इन बदबख्तों से सवाल करे, क्या यही उनकी इंसानियत है? एक तरफ जानवर की जान बचा रहे हैं और दूसरी तरफ 50,000 जिंदा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या यह उनकी इंसानियत है? उनसे गिला नहीं है, वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तो ये करना ही करना है। गिला उनसे है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दीन इस्लाम का लिबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ है, लेकिन टीवी के ऊपर बैठकर प्रोग्राम्स कर करके ये दीन के ऊपर भौंकने से बाज नहीं आते और बार बार ये भाषण देने की कोशिश करते हैं कि यूरोप में तो इंसानियत की इतनी कदर है, मुसलमानों की इस चीज का पता नहीं है। बंदा उनसे पूछे, ये इंसानियत है कि 1.5 साल के अरसे में 50,000 लोगों को शहीद कर दिया है? तो ये उन्होंने मुनाफिकत का लिबादा ओढ़ा हुआ है कि एक तरफ वो जानवरों के हकूक बयान करते हैं और दूसरी तरफ इंसानों का खून कर रहे हैं। अब इस जंग के अंदर उनकी मुनाफिकत का पर्दा भी चाक हो चुका है कि अगर वो इंसानियत के वाकई अलंबरदार होते और वाकई उनको इंसानों से मोहब्बत होती तो इस तरह 1.5 साल के अरसे में जैसे बम बरस रहे हैं वो कभी इसकी हिमायत न करते। इसराइल अकेला थोड़ी कर रहा है, वो तो एक छोटी सी रियासत है, 1 करोड़ भी उसकी आबादी नहीं बनती मुकम्मल। उसके पीछे पूरा मगरिब खड़ा हुआ है, अमेरिका उसके पीछे है, यूरोप पूरा उसके पीछे खड़ा हुआ है। अगर आप आपके सामने कोई इस तरह का कहे ना कि यूरोप में इंसानियत की इतनी कदर है, उसका गिरबान पकड़े, उससे पूछे कि क्या इंसानियत की कदर है? इंसानों का खून कर रहे, जानवरों के हकाइक बयान कर रहे हैं। अगली चीज, नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमने फरामीन तो सुने हैं ना। अब बाज़ औक़ात होता क्या है, जब हम इस तरह की चीजें बयान करते हैं ना कि यार उनकी मदद के लिए कुछ किया जाए, अपने ताई अपने जितने हमारी वुसअत है उसके मुताबिक कुछ किया जाए। लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं यार, अकेला बंदा क्या कर सकता है? तो मैं आपको बताता हूं अकेला बंदा क्या कर सकता है। पहली चीज क्या है, वो तो है अमली तौर पर उनके साथ जो है वो जाकर उनकी मदद करना। जाहिर सी बात है कि ये रियासतों का काम है। कल ही परसों ही उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर इसका फतवा दे दिया है कि मुस्लिम रियासतों के ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है। अब वो मदद नहीं करते तो ये अपने ऊपर वो एक कर्ज बना रहे हैं, कल क़यामत के दिन उनके गिरबान पकड़े जाएंगे। बहैसियत मुसलमान हम अवाम हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो है उनकी मदद के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके लिए दुआ कर सकते हैं। हमारे दुआ करने पर तो किसी ने पाबंदी नहीं ना लगाई। हम ये तो कह सकते हैं कि यार असला उठाकर हमें वहां जाने की जो है वो इजाजत ही नहीं है, हमारे पास असबाब नहीं है। दुआ करने से तो किसी ने मना नहीं किया। लोग कहते हैं यार दुआ करने से क्या होगा? याद रखें, दुआ करने से वो कुछ हो सकता है जो बंदे के ज़ाहिरी असबाब से भी नहीं हो सकता। दुआ एक मुस्तकिल इबादत है। अगर आपको कोई परेशानी कोई मुसीबत नहीं भी है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक उस पर भी अजर व सवाब अता फरमाता है। बल्कि दुआ सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इबादत का मग़ज़ इसे करार दिया गया है। अब दुआ मुख्खुल इबादा, हदीस पाक के अंदर दुआ को इबादत का मग़ज़ करार दिया गया है। तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते उनके लिए तो कम अज कम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ तो कर सकते हैं, गिड़गिड़ा कर उनके लिए दुआएं करें कि बारी ताला हमारे पास में कुछ नहीं है, तो गैर से मदद फरमाने पर कादिर है, हमारे उन मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। सबसे पहली चीज तो यह है। दूसरे नंबर पर जो हम कर सकते हैं, हमें करनी भी चाहिए, और जो अहम चीज है वो है कि इसराइली मसनूआत, यानी जो चीजें इसराइल को मदद फराम कर रही हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उन सब चीजों का हमें बाइकाट करना चाहिए। अब जब भी बाइकाट का हम जिक्र करते हैं ना, नाम लेते हैं, तो यहां पर हमारे जो मगरब के फजला खार लोग हैं, लिबरल सेकुलर, वो लोगों को ये भाषण देने लग जाते हैं यार बाइकाट करने से क्या होगा, एक बंदा बाइकाट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एक बंदा नहीं भी बाइकाट करूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आज हमारी बदनसीबी यह है कि 2 अरब के करीब मुसलमान दुनिया में मौजूद है, सारे यही बात कर रहे हैं
کہ میرے اکیلے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں بائیکاٹ کرنے سے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جو بندہ اسلحے سے بھی نہیں پہنچا سکتا۔ آج وہ جنگ نہیں رہی کہ بندے اسلحہ لے کر جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں جائیں، آج معاشی جنگ چل رہی ہے۔ کتنا ہو سکے ہم ان کو معاشی طور پر کمزور کر سکے ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کی اصل حدیث پاک میں موجود ہے۔ شعب ابی طالب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا کفار نے بائیکاٹ کیا، اور پھر غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کفار کا بائیکاٹ کیا۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا، آپ نے اہل مکہ کے لیے پیغام بھیجا کہ یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے تک میں پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اہل عرب جو ہیں، اہل مکہ، ان کی ساری گندم وہ یمامہ سے آتی تھی۔ آپ نے وہاں پر روک لگا دی، فرمایا کہ اب یہاں سے گندم کا ایک دانہ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک نبی کریم علیہ السلام مجھے اجازت نہیں دے دیتے۔ تو یہ کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کو معاشی طور پر کمزور کرنا تھا، ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو مسلمانوں کے قدموں میں لانا تھا۔ لیکن ہم جب بھی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اگر ہم مسلمانوں کی، فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور کچھ نہیں بھی کر سکتے نا، اگر اسی بائیکاٹ والی بات پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے انشاءاللہ یہی ان کو اتنا نقصان پہنچا دے گا وہ قدموں میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جو چیزیں ان کو کسی بھی طریقے سے مدد فراہم کر رہی ہیں ان کا جو ہے وہ ہم بائیکاٹ کریں۔ اگر یہ کہتے رہیں گے کہ اچھا آج آپ دیکھیں نا، جب بھی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار آپ فلسطین کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج جو مسلمان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا، کیا وہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جا کر جہاد کرے گا؟ جو یہاں پر جو اپنے بس میں بات ہے، کسی نے روکنا بھی نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ غزہ میں جا کر جہاد خواہ کرے گا۔ تو جو ہمارے بس کے اندر ہے کیا ہم نے وہ کر لیا ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یار جہاد کرنا چاہیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جانا چاہیے، لیکن جو ہمارے بس کے اندر ہے وہ ہم نے کیا ہے۔ اگر آج ہم کوک پینا نہیں چھوڑ سکتے، پیپسی نہیں چھوڑ سکتے، KFC اور میکڈونلڈ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ساری چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ہم ان مسلمانوں کی عملی طور پر جا کر جہاد کے اندر خاک مدد کریں گے؟ تو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار ہماری جو مصنوعات ہیں نا پاکستانی ہیں یا دیگر جو ہے وہ ان کا وہ معیار نہیں ہے۔ دیکھیں جو اسرائیلی مصنوعات ہیں کیا شروع سے ان کا یہی معیار تھا؟ آج سے کئی سال پہلے انہوں نے یہ چیزیں شروع کی نا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے بھی ترقی کی ہے نا۔ اگر ہم اپنی مصنوعات کو استعمال کریں گے ہوگا کیا بائیکاٹ سے؟ بائیکاٹ سے ہماری مصنوعات کی جو ہے وہ فروخت بڑھے گی، اس کی مانگ بڑھے گی، اس کا پھر معیار بھی بہتر ہوگا، اور جو فورن جو کمپنیاں ہیں ان کی جو ہے وہ کمائی میں کمی آئے گی، اور اس طرح جو ہم ایک ان کو انڈائریکٹ مدد پہنچا رہے ہیں، جو وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر ان کو مدد پہنچا رہے ہیں، تو اس سے تو کم از کم چھٹکارا مل جائے گا نا۔ اس لیے یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تھوڑی بہت اگر معیار میں کمی ہے تو ہم اس کو برداشت کر لیں گے، ہم اس پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے خلاف چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کم از کم ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو کچھ نہ کچھ نقصان تو ہم پہنچا ہی سکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کے اندر ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنی جو ہے وہ پاکستانی لوکل مصنوعات کا استعمال کریں۔ تھوڑا بہت معیار کے اندر جو ہے وہ فرق آ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس معیار پر بھی سمجھوتا نہ کر سکے تو پھر ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ پہنچایا جائے۔ اب ظاہری طور پر جب میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں تو بالکل ہر طرف سے انہوں نے غزہ کو جو ہے وہ سیل کر دیا ہے۔ مصر کی طرف سے راستہ ہے وہ انہوں نے بند کر دیا، رفح کراسنگ ہے، جارڈن کی طرف سے ساری چیزیں انہوں نے بند کر دی ہیں۔ تو کوئی بھی اگر ہمیں صورت ملے تو وہاں کے مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ مالی طور پر ہمیں امداد کرنی چاہیے، اور اس چیز میں ایک خیال رکھنا ہے کہ مدد ان کے ذریعے ہی کی جائے جو وہاں تک پہنچائے بھی صحیح۔ اب ان موقعوں کے اوپر نا بہت ساری NGO سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ ہمیں پیسہ دیں ہم پیسہ پہنچائیں گے، وہ پیسہ وہاں تک پہنچتا نہیں ہے۔ تو جو مستند ہیں، جو پکے لوگ ہیں، جو وہاں پر مال پہنچاتے بھی ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کے ذریعے اپنے وہاں کے مسلمانوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دعوت اسلامی ہے نا، ان کا FGRF شعبہ ہے۔ کل ہی میں ان کی شورا کے ایک رکن کا کلپ سن رہا تھا، وہ ترکی میں پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر راشن پہنچا چکے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ بارڈر بالکل بند ہے،
हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं से भी कोई रास्ता मिलता है तो हम वहां तक पहुंचा देते हैं। अब ऐसी जो मुस्तनद हैं जिनके जरिए हम वहां पर माल पहुंचा सकते हैं, इनका फायदा क्या होता है? इनका फायदा ये होता है कि इनके दीगर मुल्कों के अंदर भी तंजीमें रजिस्टर्ड होती हैं। अब पाकिस्तानी तंजीम वहां नहीं जा सकती, हो सकता है यूके से चली जाए, हो सकता है तुर्की के जरिए चली जाए। तो हमें इन लोगों के जरिए वहां के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए भी अपना हिस्सा जो है वो जरूर मिलाना चाहिए। अगर आप इनका साथ देते हैं, अपना माल इनको देते हैं, तो ये इंशाल्लाह वहां के मुसलमानों तक किसी न किसी तरीके से पहुंचाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि मैंने शूरा के रुकन का क्लिप सुना है, वो कह रहे हैं कि हमारी ये नीयत है कि जब भी बॉर्डर खुलते हैं तो हम उर्दन और फलस्तीन के बॉर्डर के करीब इंशाल्लाह एक अस्पताल कायम करेंगे। वहां के मुसलमानों की जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए वहां पर मोबाइल जो है वो जो अस्पताल बनाते हैं, फील्ड अस्पताल है, हम वहां पर वो पहुंचाएंगे अद्वियात की सूरत में। तो इसके जरिए जो है वो हम उनकी यूं भी मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से हमें अपना हिस्सा जो है वो जरूर मिलाना चाहिए। और जो चीजें हमारे बस के अंदर है, पॉसिबल है, उनके जरिए हमें वहां के मुसलमानों की मदद जरूर करनी चाहिए। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, तो फिर कल कयामत के दिन जवाब देने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ये जो काम मैंने बताए हैं ये उनके फर्ज की अदायगी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अपने ताई हम अपना फर्ज जो है वो पूरा कर सकते हैं कि जो हमारे बस में है हम वो तो कर लेना। अगर हम वो भी ना करें और हम कहें कि नहीं यार इन चीजों के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, हमारी पाकिस्तानी मसनूआत का वो मेयार ही नहीं है, हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो फिर ये कल क़यामत के दिन जवाब देने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। यार अल्लाह पाक की बारगाह में क्या जवाब देंगे, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।